نئے وفاقی کابینہ میں کون کون شامل ہوگا؟ حکمراں اتحاد میں معاملہ طے پا گئے۔ بلاول بھٹو وزیر خارجہ اور ہنا ربانی کھر وزیر مملکت برائے خارجہ امور ہوں گی۔ پیپلز پارٹی سے شازیہ مری یا مصطفیٰ نواز کھوکھر، مسلم لیگ نون سے خواجہ آصف، مفتاح اسماعیل، رانا تنویر، مریم اورنگزیب اور رانا ثناء اللہ بھی کابینہ کا حصہ ہوں گے۔ مرتضیٰ جاوید عباسی کو ڈیپٹی اسپیکر قومی اسمبلی بنانے کا امکان۔ پہلے مرحلے میں 10 سے 12 وزراء حلف اٹھائیں گے۔ آزاد جموں و کشمیر کے نئے وزیر اعظم کا انتخاب آج ہوگا۔ صدر آزاد جموں و کشمیر سلطان محمود نے قانون ساز اسمبلی کا اجلاس آج صبح بلا لیا۔ وزارت عظمیٰ کے لیے پی ٹی آئی کے سردار تنویر الیاس اور اپوزیشن کے مشترکہ امیدوار چودھری یاسین کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ جیت کے لیے 27 ووٹ درکار۔ قانون ساز اسمبلی میں پی ٹی آئی کے 32، پیپلز پارٹی کے 12 اور نون لیگ کے 7 ارکان موجود۔ قومی اسمبلی کے حلقہ این 33 ہنگو میں ضمنی الیکشن کا مارکہ۔ اب تک تو تمام 210 پولنگ اسٹیشنز کے غیر سرکاری نتائج موصول۔ پی ٹی آئی امیدوار ندیم خیال نے 21,583 ووٹ لے کر میدان مار لیا۔ جے یو آئی کے مفتی عبید اللہ 17,535 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر۔ فوج اور عوام کے درمیان خلیج پیدا کرنے کی کوئی بھی کوشش برداشت نہیں کریں گے۔ دشمن قوتوں کو کسی صورت کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا 2 ٹوک موقف۔ آرمی چیف کی لاہور گیریژن کے دورے پر گیریژن آفیسرز اور سابق فوجیوں سے الگ الگ ملاقاتیں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کی سی ایم ایچ لاہور میں میجر حارث کی عیادت۔ کہا میجر حارث تشدد کیس کے ذمہ داران گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ واقعے میں انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے۔ کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ 6 روز کے دوران مختلف وزارتوں سے بریفنگ لیتا رہا۔ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کس طرح 4.25 سال ضائع کیے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے دیام بھاشا ڈیم 2028 کے بجائے 2026 تک مکمل کرنے کا ٹاسک دے دیا۔ ڈیم پر کام کرنے والی پاکستانی اور چینی کمپنیوں کی غیر معمولی کارکردگی کو خراج تحسین۔ چلاس میں اسپتال کی تعمیر اور مفت علاج کی فراہمی کا اعلان۔ سابق حکومت کی کارکردگی سے متعلق حقائق بھی قوم کے سامنے لانے کا اعلان۔ پاکستان بھارت کے ساتھ پرامن تعلقات کا خواہاں ہے۔ مسئلہ کشمیر سمیت تمام مسائل کا حل چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو جوابی خط میں بھارت کے ساتھ تعمیری تعلقات کی خواہش کا اظہار۔ بھارتی ہم منصب نریندر مودی نے خط لکھ کر وزیر اعظم بننے پر شہباز شریف کو مبارکباد دی تھی۔ ملک میں ایک اور بڑا آئینی بحران۔ گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کا حمزہ شہباز سے وزارت اعلیٰ کا حلف لینے سے انکار۔ اتوار کو ہونے والی تقریب حلف برداری پنجاب اسمبلی ہنگامہ آرائی کیس کی ذمہ داری کا تعین ہونے تک مؤخر۔ کہا صدر مملکت کے نوٹیفیکیشن جاری ہونے تک گورنر ہوں اور جب تک عہدہ میرے پاس ہی رہے گا کسی غیر آئینی اقدام کی توثیق نہیں کروں گا۔ پنجاب اسمبلی میں گزشتہ روز جو کچھ ہوا اس کے بعد الیکشن کو شفاف نہیں کہا جا سکتا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ثوابدیدی اختیار استعمال کرتے ہوئے گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کو برطرف کر دیا۔ لیگی ترجمان مریم اورنگزیب کی سمری ایوان صدر بھجوانے کی تصدیق۔ پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کی صدر مملکت کو سمری موصول ہونے کی تردید۔ کہا گورنر کو ہٹانے کا اختیار صدر مملکت کا ہے، ان کے دفتر تک ایسی کوئی سمری نہیں پہنچی، لہٰذا عمر چیمہ گورنر پنجاب کے طور پر خدمات انجام دیتے رہیں گے۔ پنجاب اسمبلی ہنگامہ آرائی کیس میں پی ٹی آئی اور قاف لیگ کو کلین چٹ مل گئی۔ اسمبلی سیکریٹریٹ نے انکوائری رپورٹ میں ملبہ ڈیپٹی اسپیکر اور اپوزیشن پر ڈال دیا۔ گورنر پنجاب کو اسمبلی سیکریٹریٹ کی رپورٹ ارسال۔ رپورٹ میں ڈیپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری پر تشدد کا کوئی ذکر نہیں۔ اسمبلی میں لوٹے لانے اور اچھالے جانے والوں کے نام بھی رپورٹ سے غائب۔ گزشتہ روز کی فوٹیجز میں نظر آنے والے ارکان کا بھی کوئی ذکر نہیں۔
چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے وزارت اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کے نتائج مسترد کر دیے۔ اسمبلی میں ہنگامہ آرائی اور مار کٹائی کی شدید مذمت۔ ٹویٹ میں کہا کہ پنجاب اسمبلی کا واقعہ تمام جمہوری اصولوں اور آئین کے خلاف تھا۔ ایوان میں کوئی نہیں تھا جو الیکشن کنڈکٹ کرا رہا ہو۔ ایسے شرمناک قبضہ شدہ الیکشن کو مسترد کرتے ہیں۔ مسلم لیگ نون نے پنجاب اسمبلی میں پرتشدد کارروائیوں کا ذمہ دار پی ٹی آئی کو ٹھہرا دیا۔ رانا مشہود کا پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف ویڈیو ثبوت سامنے لانے کا اعلان۔ پرویز الہی پر گجرات سے بلائے گئے غنڈوں کے ذریعے ڈیپٹی اسپیکر اور لیگی اراکین پر حملہ کروانے کا الزام۔ عطا اللہ تارڑ بولے کہ پرویز الہی کو پلیٹ میں رکھ کر وزارت اعلیٰ آفر کی، مگر انہوں نے اپنی رواداری کی سیاست ہمیشہ کے لیے دفن کر دی۔ وزارت اعلیٰ کے امیدوار چودھری پرویز الہی کا گزشتہ روز کا الیکشن چیلنج کرنے کا اعلان۔ حمزہ شہباز پر اسمبلی میں پرتشدد کارروائیوں کا الزام۔ کہا مہمانوں کی گیلری میں میگا فون پکڑ کر تو کوئی بھی الیکشن کروا سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا الیکشن تھا کہ امیدوار کو ہی زخمی کر دیا۔ جس طرح جعلی الیکشن کروایا اسی طرح جعلی گورنر ڈھونڈ کر جعلی حلف بھی لے لیں۔ کل پنجاب اسمبلی میں غنڈہ گردی کے ذریعے نون لیگ نے ثابت کر دیا کہ وہ نہیں سدھری۔ زکوٰۃ اور چندہ چور نے توشہ خانہ بھی نہیں چھوڑا۔ فرح گوگی اور عمران نیازی گٹھ جوڑ سامنے آئے گا تو ہوش اڑ جائیں گے۔ وزیر اطلاعات سندھ سعید غنی کا دعویٰ۔ پریس کانفرنس میں کہا کہ عمران خان نے یہودیوں اور بھارتیوں کے تعاون سے حکومت بنائی اور آج انہی کے خلاف بول رہے ہیں۔ اور دفتر خارجہ کا افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں پر سخت احتجاج۔ ترجمان دفتر خارجہ کا افغان حکام سے دہشت گردی کی کارروائیاں روکنے اور سرحدی علاقے محفوظ بنانے کا مطالبہ۔ نو منتخب وزیر اعظم کی تقریب حلف برداری کا دوپہر ایوان صدر مظفر آباد میں ہوگی۔ ترجمان نامزد وزیر اعظم آزاد کشمیر کے مطابق آزاد کشمیر بر سے پی ٹی آئی کارکنان کی بڑی تعداد تقریب میں شرکت کے لیے مظفر آباد پہنچنا شروع ہو گئے۔ پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی نے سردار تنویر الیاس خان کو اپنا قائد ایوان نامزد کیا ہے۔ نئے قائد ایوان کے انتخاب کے لیے 27 ممبران اسمبلی کی حمایت درکار ہے۔ پی ٹی آئی کے نامزد قائد ایوان سردار تنویر الیاس خان کو 32 ممبران اسمبلی کی حمایت حاصل ہے۔ پی ٹی آئی کے نامزد قائد ایوان کو آزاد کشمیر کے سب سے پرانی ریاستی جماعت مسلم کانفرنس کے ممبر کی حمایت بھی حاصل ہے۔ سردار تنویر الیاس پرائیویٹ سیکٹر میں ہزاروں نوکریاں دینے کا پلان رکھتے ہیں۔ سردار تنویر الیاس خان سیاحت، ہائیڈل مواصلات کے شعبے میں بھرپور کام کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ وہ کشمیر میں آئی ٹی پارک، اسپیشل اکنامک زون، اسپیشل ٹورزم زون، کاٹیج انڈسٹری قائم کریں گے۔ میکانائزڈ فارمنگ، لائف سٹاک، سی فوڈ فروغ سردار تنویر الیاس خان کی ترجیحات میں شامل ہے۔ ترجمان کے مطابق نامزد وزیر اعظم سردار تنویر الیاس خان نے ہر فارم پر بھرپور انداز میں مسئلہ کشمیر پر آواز بلند کی ہے۔ سردار تنویر الیاس خان غیر روایتی وزیر اعظم ثابت ہوں گے۔